الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. صدر محترم اور محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور میری پیاری بہنیں، کسی شاعر نے کیا یہ کہا ہے: جو کامیابی خوشی ہے اس کی خوبی ہے، جو کامیابی ہے اس کی خوشی تو پوری ہے، مگر یہ یاد بھی رکھنا بہت ضروری ہے، مگر یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ داستان ہماری ابھی ادھوری ہے، کہ داستان ہماری ابھی ادھوری ہے، بہت کچھ ہوا ہے ہمارا ابھی کم کم کہ داستان ہماری ابھی ادھوری ہے، کہ داستان ہماری ابھی ادھوری ہے، بہت ہوا ہے ہمارا کچھ کمی تو ہے، بہت سی ہوٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن بہت سی ہوٹوں پہ مسکان آ گئی لیکن بہت سی آنکھیں ہیں جن میں ابھی تو باقی ہے۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے مسلمان اپنی زندگی کیسے گزار رہے تھے اور ماضی میں باطل کے مقابلہ کے لیے حق کیسے نامدار ہوا۔ جب پوری باطل پوری طاقت کے ساتھ آیا تو حق کے سر و سامانی کے عالم میں آیا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آ کر واضح ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ روزہ سے جاری رہا ہے کہ حق کس طرح آیا اور باطل کس طرح آیا۔ باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ جب باطل بنی اسرائیل کی شکل میں آیا تو حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ جب باطل ابو لہب اور ابو جہل کی شکل میں آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا۔ جب باطل امبولت کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا۔ جب باطل تاتاری کی شکل میں آیا تو حق شاہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا۔ جب باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، سن 1901 میں یہ انگریز ہندوستان میں آیا۔ اس وقت ہندوستان کا حکمران احمد شاہ ابدالی تھا۔ اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی۔ برطانیہ کی ویسٹ انڈیا کمپنی نے ایک تجارتی حمل کے ذریعے ہندوستان کے ممبئی کے ساحل پر اتری۔ انگریز نے حکومت یقین سے درخواست کی: مجھے اجازت دے، میں یہاں پر اپنی تجارت کو حکم کرنا چاہتا ہوں، اپنی ہندوستانی تجارت کو مستحکم کرنے آئے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے انگریزوں کی چالاکیوں کو سمجھا اور میں تجارت کی اجازت دے دی اور میں 500 گرابا میل زمین دے کر کہہ دیا کہ تم یہاں پر کمپنی تیار کرو اور حاکم بنا دیا گیا۔ انگریز تجارت کرتے کرتے 1718 میں میسور کی ایک قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1740 میں 4 بڑے صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1704 میں شیخ الرحیم کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوا جسے شاہ البرہان کہتے ہیں۔ شاہ البرہان نے مکہ معظمہ کے ارد کافی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن و حدیث لکھ کر ہندوستان میں حدیث و قرآن کا درس دیا۔ تاریخ کے بارے میں جھانکی سے معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہ دیتے آپ کو ایسے منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنی عزیز
مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو تو آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین محدود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیم قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہ ہوتے اپنا حصول کا جذبہ اپنے ولائی سے ہی کمزور دیتا، اور جس طرح حضرت امام حسین اپنے عظیم بچہ کے ساتھ کربلا کے مقام پر قربانی نہ دیتے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی قیامت تک کا پروان ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح عورتیں اور مرد جنگ آزادی میں اپنی جان و مال ایک قربانی نہ دیتے تو شاید اس معاشرت کا اصول بھی صاف کر رہ جاتا۔ مٹا کے اپنی ہستی کو اگر کچھ کرنا چاہو، مٹا کے اپنی ہستی کو اگر کچھ کرنا چاہو، یہ دانا بات میں مل کر پورے گلزار ہوتے ہیں۔ یا میں آزادی کا یہ وہ ہے جس دن ہمیں انگریزوں کی چنگل سے آزادی ملی، یہ وہ دن ہے جس دن زمین میں خون کے دریا بہے ہیں، مگر اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس دن ہمیں خوشی ملی ہے، اسی خوشی کا یہ جشن ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ یہ دن یاد دلاتا ہے ان شہیدوں کی شہادت کو، جن ویروں نے سلامی دینے اور پیش کرنے کے لیے آج ہندوستان کے کونے کونے میں انسانی قافلہ کا ہجوم محمد آیا ہے، یعنی پورا ہندوستان ان کی روحوں کو شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ دن بتاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس جنت نشان سے